معاف کیجئے، لاکھ تہجد کی نماز پڑھیے، روزہ رکھتے رہیے، لیکن سود، بیاج، سٹا، دڑا، اگر یہ ساری کی ساری کمائی اگر آپ نے نہیں چھوڑی تو آپ کا روزہ قبول نہیں، آپ کی نماز قبول نہیں۔ کلیئر کہہ رہا ہوں، نماز قبول نہیں۔ مولانا صاحب آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ کوئی آدمی اگر مجھ سے پوچھے کہ مولانا صاحب اگر اس کرتے کو یا شیروانی کو میں پیشاب سے دھوؤں تو کیا پاک ہو جائے گی؟ تو پیشاب سے دھونے کے بعد کیا کوئی پنجابی پاک ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ شیروانی کو ہم پیشاب سے دھوئیں تو پاک ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اگر آپ عبادت کر رہے ہیں اور مال حرام کا کھا رہے ہیں، کمائی حرام کی ہے، تو یہ نماز، یہ روزہ کیسے قبول ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا ہے، نہیں۔ جیسے وہ کتا آج برداشت نہیں کر رہا ہے کہ دوسرا کتا ہمارے مرے ہوئے بیل کو کھانے آئے، گوشت برباد ہوتا ہو جائے، لیکن کتے کو منظور نہیں کہ دوسرا کتا کھائے۔ یہ صفت آج ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے، بلکہ ہمیں دوسروں کے مال کو لوٹنے کی فکر ہوتی ہے۔ آج سے 20 سال پہلے نارتھ یو پی میں اتر پردیش، نارتھ یو پی میں ایک پوربی علاقہ ہے، مشرقی علاقہ، اس علاقے کے اندر ایک سیلاب آتا ہے۔ سیلاب جانتے ہیں نا، باڑھ، ایک سیلاب آتا ہے پانی کا، بڑا خطرناک سیلاب، بڑی خطرناک باڑھ۔ درخت بہہ گئے، جھونپڑیاں بہہ گئیں، بڑی بڑی بلڈنگیں گر گئیں، بیل بہہ گئے، گائے بہہ گئیں، بھیڑ بکریاں مر گئے۔ اتنا خطرناک سیلاب تھا۔ جب سیلاب تھوڑی دیر کے لیے بند ہوتا ہے تو کچھ لوگ اس گاؤں کا حال دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ پورے گاؤں میں سناٹا ہے، لاشیں تیر رہی ہیں، جانور مرے پڑے ہیں، لیکن کچھ لوگ پانی کے اس طرف اپنا مال بچانے میں کامیاب ہیں اور ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پانی اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس طرف نہیں آ سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ان لوگوں کو ادھر بیٹھا ہوا دیکھا، لیکن وہ پانی کے اس طرف نہیں آ سکتے ہیں۔ اسی بیچ کچھ لوگوں کی نظر پانی میں ڈوبے ہوئے ایک پیڑ کے اوپر پڑتی ہے، جو آدھے سے زیادہ پیڑ ڈوبا ہوا ہے۔ ایک پیڑ آدھے سے زیادہ ڈوبا ہوا ہے اور اس کی ایک ڈال کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور اسی ڈال کے اوپر ایک زہریلا سانپ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، ایک ہی ڈال ہے اور اس ڈال کے اوپر آدمی بیٹھا ہے اور اسی ڈال کے اوپر سانپ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ انسان سانپ کا دشمن اور سانپ انسان کا دشمن۔ ابھی یہاں سانپ نکل آیا، فوراً مار دیں گے، لیکن سیلاب کا خوف اتنا زیادہ ہے کہ نہ آدمی سانپ کو مار رہا ہے اور نہ سانپ آدمی کو ڈس رہا ہے۔ سانپ نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سیلاب کا منظر، وہ بھی جانتا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی ڈال ہل گئی تو میں گر جاؤں گا اور نیچے پانی ہے، بہہ جاؤں گا، مر جاؤں گا۔ سانپ انسان کو نہیں کاٹ رہا ہے اور انسان سانپ کو نہیں کاٹ مار رہا ہے۔ اگر تھوڑی بھی ڈالی ہل گئی، اگر ہم نیچے گرے تو ہم بھی نہیں بچیں گے۔ جہاں سیلاب کا دردناک اور خوفناک منظر اتنا خطرناک کہ انسان سانپ کو نہیں مار رہا ہے اور سانپ بھی انسان کو نہیں ڈس رہا ہے، لیکن یہاں کچھ ایسے کمینے انسان موجود ہیں جو اس طرف کشتی لے کر جاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اپنا مال ہمارے حوالے کر دو، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں اور تمہارے مال کی رکشا کریں گے۔ جب پانی تھوڑا کم ہو جائے اور جب تم لوگ باہر نکلو اور ہمارے پاس آنا، ہم تمہارے مال، تمہارا سونا چاندی، تمہاری یہ چیزیں ہم تمہیں واپس کر دیں گے۔ ایسے ماحول پر، ایسے موقع پر ان لوگوں نے ان کے اوپر بھروسہ کر کے اپنا مال ان کو دے دیا کہ لو، یہ میری گھرستی کا مال ہے، یہ ہمارے کچھ کپڑے ہیں، یہ ہمارے بچوں کی کچھ کھلونے بچے ہیں، یہ ہماری بیوی کا تھوڑا سا زیور بچا ہے، اس کو حفاظت سے رکھنا۔ جب پانی کچھ کم ہوگا اور ہم باہر نکلیں گے تو ہمارے حوالے کر دینا۔ ہماری بستی تو ڈوب گئی، ہم جہاں اللہ جگہ دے گا ہم وہاں چلے جائیں گے۔ اور یہ لوگ مال لے کر جب واپس آئے تو سب رفو چکر ہو گئے، بھاگ گئے۔ میرے بھائیو، آج انسان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ایسے موقع پر بھی ان لوگوں نے دوسروں کی مجبوری کا بھی فائدہ نہیں، مجبوری بھی نہیں دیکھی اور ان کا بھی مال لوٹ کے بھاگ گئے، فرار ہو گئے۔ جہاں انسان سانپ کو نہیں مار رہا ہے اور سانپ بھی انسان
انسان کو نہیں مار رہا ہے، ایک سانپ بھی انسان کو ڈس نہیں رہا ہے، ایسے موقع پر سب سے بڑا یہ سانپ انسان بن گیا جس نے اپنے بھائیوں کو ڈس لیا ہے، ان کا مال اور ان کا سامان لے کر فرار ہو گیا ہے اور بھاگ گیا ہے اور ان لوگوں کو سپرد کر گیا ہے کہ تم جانو تمہارا کام جانے۔ میرے بھائیوں، جب دنیا پرستی ایسی ہو جائے، مال و دولت کی لالچ جب اس حد تک بڑھ جائے تو یقین مانیے پھر اللہ کی عبادت ہونا مشکل ہے، اور یقین مانیے پھر زندگی کو آپ صحیح اصولوں پر نہیں گزار سکتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم میں اگر کسی کو ایک لمحے کے لیے ڈال دیا جائے، ایک لمحہ کتنا ہوتا ہے؟ آنکھ بند کرو اور کھولو، اس کا 10واں حصہ، اب کتنا کم ہوگا آپ اندازہ لگا لیجئے۔ ایک لمحہ، دیکھیے میں آنکھ بند کر کے کھول رہا ہوں، پتا نہیں کیا ہے، سنیے، ایک لمحہ ایسے بس آنکھ بند کر رہا ہوں، کھول دیا، یہ کیا ہوا؟ ایک لمحہ۔ اس کا بھی 10واں حصہ آپ کریے تو کتنی دیر ہوگی؟ اتنی دیر کے لیے آنکھ بند کی اور کھول دی، یہ تو بہت زیادہ ہو گیا۔ اس کا بھی 10واں حصہ، 10 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ، اتنی دیر کے لیے کسی کو جہنم میں ڈال کر نکال دیا جائے، اور اللہ کے نبی فرماتے اس آدمی کو اگر مدینے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے تو اتنی دیر کے لیے جہنم میں جل کر آنے والا آدمی باہر کی طرف جب سانس لے گا، ایسے باہر کی طرف جب سانس لے گا تو اس کی سانس کی گرمی سے پورا مدینہ جل کر راکھ ہو جائے۔ اس سے آج کون ڈر رہا ہے؟ ایک اسکائی لیب کی فکر تو اتنی زیادہ ہے، ہم دوڑ رہے ہیں بس دنیا کی طرف، ملے یہ دنیا، دوڑ رہے ہیں ہم، پیسہ پیسہ ہائے پیسہ، جس طریقے سے بھی آئے پیسہ۔ اس دنیا نے ہمیں میرے بھائیوں کتا جیسا انسان کتا بنا دیا ہے۔ ایک بیل پڑا ہوا ہے مرا ہوا، گاؤں میں آپ کے ایک بیل مر گیا، مرے ہوئے بیل کا گوشت کھانے کے لیے کتا آ گیا، کتا اس بیل کو نوچ رہا ہے، کھا رہا ہے، اس مرے ہوئے بیل کی بدبو دوسرا کتا سونگتا ہے، وہ بھی آ جاتا ہے، مرے ہوئے بیل کو کھانے کے لیے جب یہ کتا آتا ہے تو پہلا کتا بھونک بھونک کر آنکھیں دکھا دکھا کر دوسرے کتے کو بھگا رہا ہے، یہاں تک کہ اس کو بھگا دیتا ہے۔ یہ کتا کتنا گوشت کھا لے گا؟ 2 کلو، 3 کلو، 4 کلو، زیادہ سے زیادہ 5 کلو، لیکن یہاں تو 3 کنٹل ہے۔ لیکن کتے کی صفت یہ ہے کہ برباد ہوتا ہو جائے لیکن ہم دوسرے کو نہیں کھانے دیں گے۔ آج یہی صفت ہمارے اور آپ کے اندر آ گئی ہے۔ لاٹری میں 3-5 لاکھ جیت گئے، اب دوسرے کو نہیں کھانے دیں گے، ہم ہی کھائیں گے۔ IPL میں دوسرے کو کنگال کر دیا، ہمارے پیسہ آ گیا جوا جیت کر، ہم کھائیں گے، کسی کو نہیں۔ حرام کھاؤ گے اولادیں جوتے ماریں گی تمہیں۔ بعد میں آؤ گے مولانا کے پاس، مولانا صاحب میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی ہے، مولانا صاحب دعا بتائیں گے، دعا قبول نہیں ہوگی کیونکہ حرام مال کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگ جہاں اس طریقے کے ہوں وہاں ان کو جہنم کے عذاب سے ڈراؤ کہ دیکھو سود کھانے والے کا یہ عذاب، زنا کرنے والے کا یہ عذاب، چوری کرنے والے کا یہ عذاب، مال حرام کھانے والوں کا یہ عذاب، شراب پینے والوں کا یہ عذاب، ان کو بتاؤ اور ہوشیار کرو کہ دیکھو اس سے ہر آدمی کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اسی علاقے میں کہیں پروگرام تھا، پروگرام ختم ہونے کے بعد جرجیت صاحب اپنے روم میں جاتے ہیں، رات کے تقریباً 1:30-2 بجے فون آتا ہے میرے گھر سے، میرا 6 سال کا بچہ اس وقت پیٹ کے درد اور فیور میں بخار میں مبتلا، گھر سے فون آتا ہے 2 بجے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، جرجیت صاحب کی رات کی نیند اڑ جاتی ہے،
فون پہ رابطہ قائم کیا جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر جو آس پاس کے گھر کے اگل بگل کے تھے ان کے بھی موبائل بند ہیں۔ مجبوراً میں نے اپنی وائف سے کہا کہ تم اپنے بھائی کو فون کرو، جلدی بلاؤ اور اس کو سرکاری ہاسپٹل کی طرف لے کر جاؤ۔ ہماری بیوی اور سالہ لے کر اس بچے کو سرکاری ہاسپٹل کی طرف بھاگتے ہیں، انجیکشن دیا جاتا ہے۔ 2-3 گھنٹے کے بعد جب اطمینان مل گیا کہ بچے کا بخار اتر جاتا ہے اور اس کے پیٹ میں درد میں آرام ملتا ہے، ڈاکٹر نے کہا کل صبح چھٹی کر دیں گے، تب جا کر سکون ملتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، ہمارے چھوٹے سے 5-6-7 سال کے بچے کے پیٹ کے درد کی خبر سننے کے بعد ہم جیسے لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، آپ جیسے لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ تصور کرو کہ جہاں ایک چھوٹے سے بچے کا بخار، اس کا فیور اور اس کا پیٹ کا درد آپ نہیں سن پاتے ہیں اور آپ کی نیند اڑ جاتی ہے۔ قیامت کے دن کا وہ منظر کیسا ہوگا کہ جس دن اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا جائے گا لیکن ہم اس سے بھاگ رہے ہوں گے، اپنی بیوی کو اپنے سامنے دیکھیں گے لیکن بھاگ رہے ہوں گے، آج ان کے کوئی کام نہیں آ سکتے ہیں۔ اسی کو قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ قیامت کے دن انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا اور اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو دیکھ کر بھاگے گا۔ یہ بتاؤ، اپنے آپ اختلاف ختم ہو جائے اور لوگ جہنم سے ڈرنے کی فکر کرنے لگے۔ تصور کریں، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ثم ینجیہ۔ قرآن کی اس آیت نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس دن کیسا ہوگا کہ جب انسان جہنم کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، جو اپنے بیٹے کے فیور اور پیٹ کے درد کی خبر سننا بھی گوارا نہیں کرتا ہے دنیا میں، قیامت کے دن وہ چیخ چیخ کر کہے گا، مجرم لو یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، چیخ چیخ کر کہے گا اللہ میں اپنے بیٹے کو دے رہا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، تو اس کو جہنم میں ڈال دے۔ منظر دیکھیے آپ، کتنا خطرناک عذاب، اس بچے کو، اس بیٹے کو جہنم میں ڈال دے۔ وصاحبتہ، اپنی بیوی کو لے کر آئے گا، اللہ میں بیوی کو فدیے میں دے رہا ہوں، اس کو جہنم میں ڈال دے۔ وہ اخیہ، اپنے بھائی کو لے کر آئے گا، آئے اللہ دنیا میں میرا اور اس کا خون کا رشتہ ایک، میری ماں ایک، میرا باپ ایک، یہ میرا بھائی، لیکن آج تو اس کو لے لے۔ وفصیلتہ التی تؤویہ، پورا خاندان ایک طرف، اے اللہ یہ میرا چچا ہے، یہ میرا بابا، یہ کاکا ہے، یہ نانا ہے، یہ دادا ہے، یہ میرا قبیلہ، یہ میرا کنبہ ہے، تو سب لے لے، ان کو جہنم میں ڈال دے۔ ثم ینجیہ، لیکن اسے بچا لے، مجھے تو جنت میں ڈال دے، ان سب کو جہنم میں پھینک دے۔ کیسے انسان گوارا کرے گا اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے اللہ کو دے گا، لے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے نہیں، اللہ میری بیوی کو جہنم میں پھینک دے لیکن مجھے نہیں، اللہ میرے بھائی کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے نہیں، اللہ میرے خاندان کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے نجات دے دے، میں نہیں جانا چاہتا۔ تصور کیجئے آپ، یہاں بیٹا جل رہا ہے، آگ لگ جائے گھر میں، بیٹا جل رہا ہے، باپ کسی بھی قیمت پر دروازہ توڑے گا اور اپنے بچے کو بچانے کی فکر کرے گا کہ اسی طرح بچا لیں، اگر ہم جلتے ہیں جل جائیں لیکن میرا بیٹا بچ جائے۔ دنیا کی آگ میں اپنے آپ کو چھلانگ لگا لیتے ہو اپنے بچے کو بچانے کے لیے، لیکن قیامت کے دن جہنم کی آگ کتنی تیز ہوگی، ایک بار دیکھو گے تو اپنے بیٹے کو ڈالنا گوارا کر لو گے، اپنے آپ کو نہیں، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو ڈالنا گوارا کر لو گے لیکن اپنے آپ کو نہیں۔ یہ صورتحال ہوگی۔